بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ پیارے دوستو، کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہمارے لیے جو فیصلہ تھا ہم اس پر راضی ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں شکوے اتنے بڑھا لیے ہیں کہ لوگوں سے شکوے کرتے ہیں۔ اب ہم نے اللہ و رسول سے بھی شکوے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی کبھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے۔ آپ نہ مانیں پر یہ شکوہ ہے۔ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا۔ نہ مانیں پر یہ شکوہ ہے۔ میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانیں پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ نہ مانیں پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب و رسول سے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے نہیں کرتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، شوہر کا نام ابو سلمہ، بیٹے کا نام سلمہ۔ سلمہ کہتی ہیں، میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک ہی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں کہ مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جاؤ، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے میرے شوہر کو مجھ سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے کہ اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مدینے کی سرحد پہ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا ہے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے، نہ تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا اور یہ بھی واپس آ جائے گی۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں؟ پیارے دوستو، یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ سلمہ نے کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ تو جناب سلمہ کہنے لگی کہ لوگو، 1-2 دن نہیں، پورا سال بیت گیا، پورا سال۔ پر جے سونا میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو میں چلے پاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہذاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، 1 سال، 1 ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی
بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 1 سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کچھ شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں میرے رب و رسول مجھے رکھیں، یہ حوصلہ ہے، یہ صبر ہے۔ 1 سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا، میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا، بھائی تمہیں کیا بتاؤں، جس کا شوہر چلا جائے، بیٹا چھین لیا جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے ہیں اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا، اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا ہے، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے پر اس نے کوشش کی، میرے سسرال پیغام بھیجے، کہا بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ مجھے کہتے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ، اکیلی عورت، اتنا سفر، جنگلوں کا راستہ، پہاڑی راستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا ہاں میں کر لوں گی۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے۔ سبحان اللہ، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے، پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھام لیتے، جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے، سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیا اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں۔ سبحان اللہ، شاید اسی بات پر شاعر نے کہا، حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہیں میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میں شوہر تک بھی پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ فلانا معاملہ کب؟ بھائی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب و رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعائیں کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو یہ اقرار ہی نہیں ہوگا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا۔ کسی میدان میں دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائیں نا آپ تو وہ اذیت نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔
کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہر بات میں شکوہ نہیں کیا جاتا، خاص طور پر اللہ سے شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ وہ مالک ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ کرم کرے تو اس کے کرم کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ رحم فرمانے پہ آئے تو اس کے رحم کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا اس سے شکوہ نہیں، اس سے التجا کرنی چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اور وہ بھی اکڑ کے نہیں بلکہ بڑی عاجزی و انکساری سے۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر ایک بھی راہ مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب و رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نور بصیرت سے کی تھیں، تو شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینہ آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سکھی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں ہاں بھائی، اس کی طرف سے کانٹا ہے، کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا، تو وہ حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا، اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قبول کر لیں، میں بھاگ آیا ہوں۔ وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ جب آئے نا تو ان کے مالک نے ادھر سے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ، آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں، یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھیں۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ اور ساتھ ہی ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا کہ جو بھی بندہ آئے گا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیر، میں نے وعدہ کیا، یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی۔ ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا۔ حضور نے فرمایا واپس جانا ہے؟ کہا سونیا ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، میرے نبی باتوں کے پکے ہیں۔ کیا بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا کہ مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اسے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے تیرے پاس، ذرا دکھا نا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا،
اور با کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اس نے تو مار دیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کا ادب و احترام کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی طرف سے نکل گیا، میں اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا اور نہ مدینے کی۔ ایک مقام عیسیٰ کی جگہ پر پہنچ گیا، وہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا ہے، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے۔ وہاں سے کافروں کے قافلے گزرتے تھے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال غنیمت اسباب بن گیا، اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہم نے ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑواتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روتے تھے، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے، مدینے کی سرحد پہ اندر آنے کی اجازت نہیں، اور غلامی میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ صبر دیکھو، غلامی میں روز اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ کافر تنگ آ گئے، پہلے تو بڑی ڈینگی مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے کہ حضور مہربانی کریں، یہ شرط تو ختم کریں، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں نا، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی۔ حضور نے کس چیز کی لکھی؟ کہ آ جاؤ یار مدینے، آ جاؤ۔ سبحان اللہ، چٹھی آئی مدینے کے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام کی، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آجا یار مدینے۔ سبحان اللہ، آجا تیرے نام چٹھی آئی، آجا مدینے۔ تو اسی بات پر شاعر کہتا ہے پیغام صبا لائی ہے سرکار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، پیغام آیا حضرت ابو بصیر، اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا، اس آخری ویلے بھی انتظار تھا۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں اکھیاں میریاں ترسن سونیاں تیرے دیدار نو، تیرا تے سونیاں کچھ بھی نہیں جاندا، جے پا جاویں ایک پھیرا، تے سر میرے اتے آن کھلوویں، تے پھر پردہ رہ جاوے میرا، سوکھا نکلے سا میرا، جے میں ویکھ لواں مکھ تیرا۔ حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا، حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑھی، حضور نے فرمایا آ جا نا۔ سبحان اللہ، پیارے دوستو آپ سبھی دعا فرمائیں کہ ہمیں بھی حضور بلوائیں، آمین کرو نا یار، دعا کرو کہ ہمیں بھی حضور بلوائیں، مدینے کے راستے ہمارے لیے بھی کھل جائیں، آمین۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہیں، حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں کہ میں سرہانے کھڑا تھا، حضرت ابو بصیر بڑا مسکرائے، اشارے سے کہا دیکھ میرے نبی کا خط آیا ہے، حضور کی چٹھی آئی ہے میرے نام کی، میرے نبی کی چٹھی آئی ہے، میرے نام آئی ہے، پڑھنا۔ میں نے بھی پڑھی، پہلے روئے، پھر کلمہ پڑھا، پھر میرا ہاتھ تھاما اور روح پرواز کر گئی۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ظاہری جسم کے ساتھ مدینے تو نہ پہنچے، پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہوئی، قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو جندل کہتا ہے کہ میں نے نماز جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ پڑھا جہاں پہ وہ انتظار کرتا رہا۔ وہ مقام انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی، پر صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔